میں ایک تھانے میں سب انسپیکٹر تھا۔ ایک عورت کا شوہر اغوا ہوا تو اس نے میرے سینئر انسپیکٹر اور میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ عورت روز تھانے آ جاتی اور ہنگامہ کھڑا کر دیتی کہ میرے شوہر کو تلاش کرو۔ میں بھی اس کیس میں شامل تھا۔ میں نے پورا شہر چھان مارا تھا مگر اس کے شوہر کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ اب مجھے ڈر تھا کہ کہیں اگر اس عورت کا شوہر نہ ملا تو یہ ہماری نوکری ہی نہ ختم کروا دے، کیونکہ اس نے مجھے دھمکی بھی دی تھی۔ ایک دن چپکے سے ہم لوگ اس کے گھر گئے کچھ پتہ کرنے کے لیے، مگر جیسے ہی اس کے گھر پہنچے ہماری جان نکل گئی، کیونکہ وہ عورت تو میرا نام شاہد ہے۔ میری عمر اس سمے زیادہ نہیں تھی جب میں تھانہ رائے پور میں سب انسپیکٹر کے طور پر تعینات ہوا تھا۔ مجھے اس تھانے کا ماحول دیکھ کر بڑی پریشانی ہوئی تھی۔ اس تھانے میں پورا رنگ ڈھنگ ہی بگڑا ہوا تھا، کوئی کسی کی بات نہیں سنتا تھا۔ حوالدار سے لے کر ایس پی تک کے پد پر بیٹھے لوگ جب تک لوگوں سے رشوت نہ لے لیتے ان کا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ لیکن میرے اندر ایک الگ ہی جذبہ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں عوام کی خدمت کروں، ان سے شکایتیں سنوں اور ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کروں۔ میں کسی سے بھی رشوت نہیں لیتا تھا۔ انسپیکٹر شاہ نواز بھی میرے اس جذبے سے بہت خوش تھے۔ دراصل وہ خود بھی ایک بہت اچھے انسان تھے۔ اس تھانے میں وہ ایک ایسے اکیلے انسان تھے جن کے اندر میں نے لوگوں کے لیے ہمدردی دیکھی تھی۔ میں اکثر انہی کے ساتھ رہتا تھا۔ ویسے بھی سب انسپیکٹر ہونے کے ناطے میری ڈیوٹی زیادہ تر انہی کے ساتھ لگا کرتی تھی۔ ایک دن صبح 10 بجے کا سمے تھا۔ ہم صبح کی چائے پی رہے تھے کہ باہر سے کسی عورت کے رونے چلانے کی آواز آئی۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو ایک عورت اپنا سینہ پیٹتی ہوئی اندر آنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ حوالدار اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ سمے شکایتوں کا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد آنا۔ تب انسپیکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ جا کر اس عورت کو اندر لے آؤ۔ میں نے اس عورت کو اندر آنے کا کہا تو اس عورت کو کچھ تسلی ہوئی۔ وہ میرے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس عورت کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے، اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس کی حالت واقعی میں بہت پریشان کرنے والی تھی۔ وہ عورت شادی شدہ تھی، اس کی زیادہ عمر نہیں تھی، یہی کوئی 22-23 سال کی عمر ہوگی۔ میں نے کہا میڈم جی کیا ہوا آپ کو، آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ وہ عورت روتے ہوئے بولی میری شادی نئی نہیں ہوئی تھی لیکن میرے شوہر 1 مہینے سے گھر نہیں آئے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے انسپیکٹر صاحب کہیں میرے شوہر کو کچھ ہو تو نہیں گیا ہو، اس کے دشمن بھی بہت تھے، مجھے لگتا ہے کہ کسی نے ضرور اسے اغوا کر لیا ہے یا پھر اللہ نہ کرے۔ اتنا کہہ کر وہ عورت زور زور سے رونے لگی تھی۔ اس کا رونا دیکھ کر ہم بھی بہت پریشان ہو گئے تھے۔ انسپیکٹر صاحب نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کر دیا۔ وہ عورت اب رو کر تھک چکی تھی اور انسپیکٹر صاحب نے اس سے کوئی ہمدردی نہیں دکھائی تھی۔ وہ بڑی پریشان اور حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ انسپیکٹر صاحب نے سر سے پاؤں تک اس عورت کو دیکھا اور بولے ٹھیک ہے میڈم، ہم آپ کی رپورٹ درج کر لیتے ہیں اور پھر اپنی کھوج بین پوری کر کے آپ کو تھانے بلا لیں گے، باقی سوال جواب بعد میں کریں گے، فی الحال آپ ابھی گھر جائیں۔ انسپیکٹر صاحب کے کہنے کے باوجود وہ عورت پھر سے اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ آپ نہیں جانتے میں کتنی پریشان ہوں، آپ میری مدد کریں گے تبھی میں یہاں سے جاؤں گی، ورنہ میں اوپر تک جاؤں گی، سب کو کہوں گی کہ پولیس والے بھی میری کوئی مدد نہیں کرتے ہیں۔ خیر بڑی مشکل سے ہم نے اسے تھانے سے باہر نکالا۔ اس کے جانے کے بعد انسپیکٹر صاحب کہنے لگے اس عورت کا خاص دھیان رکھنا، یہ عورت بڑی چالاک لگتی ہے، اس کا شوہر نہ ملا تو یہ ہماری شکایت بھی لگا سکتی ہے، میں اس کیس کو خود دیکھوں گا۔ پھر انسپیکٹر صاحب کہنے لگے آج شام کو ہی ہم اس عورت کو خبر دیے بغیر اس عورت کے گھر چلیں گے، تم اس عورت کے بارے میں پتہ لگاؤ کہ یہ کس محلے سے آئی ہے۔ میں نے باہر کھڑے حوالدار سے کہا کہ وہ اس عورت کا پیچھا کرے۔ وہ حوالدار اس عورت کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آ کر اس عورت کا اتا پتہ بتا دیا کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ اس عورت کا مکان نمبر بھی پتہ چل گیا تھا۔ چھان بین کرنے کے بعد پتہ چلا کہ سچ میں اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، لیکن حلیے سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ برسوں کی بیمار ہو۔ پھر شام کے سمے انسپیکٹر شاہ نواز نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگے تیار ہو جاؤ، ہم اس عورت کے گھر چلیں گے۔ پھر پولیس کی وردی میں ہی ہم اس عورت کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو آس پاس کے لوگ آ کر ہمیں شک بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ انہیں لگا کہ نہ جانے ہم کس مقصد سے آئے ہیں۔ تب میں نے اس عورت کے پڑوسی سے پوچھا کیا آپ اس عورت کو جانتے ہیں، یہ کون ہے، ان کے ساتھ آخر کیا ہوا ہے؟ میری بات سن کر ایک بوڑھا آدمی میرے پاس آیا اور اپنے کانوں پر ہاتھ لگاتے ہوئے کہنے لگا کہ توبہ توبہ، اللہ بچائے ایسے انسانوں سے، یہ میاں بیوی تو سارا دن اور ساری رات لڑتے رہتے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ انہوں نے محلے کا سکون ہی برباد کر دیا ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے کہا لیکن اس عورت نے تو رپورٹ درج کرائی ہے کہ اس کا شوہر اغوا ہو گیا ہے۔ میری بات سن کر وہ بوڑھا آدمی بولا
کہ ہم سب اس بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں، بس ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ اس عورت اور اس کے شوہر نے ہمیں بڑا تنگ کر رکھا ہے۔ دن رات ان کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ میں نے لوگوں کو کتنی بار منع کیا ہے کہ اپنی لڑائی اپنے گھر تک رکھو، محلے کے سکون کو برباد مت کرو، مگر جب ان کا من ہوتا ہے لڑنے بیٹھ جاتے ہیں اور اتنی زور زور سے چیخ چیخ کر لڑتے ہیں کہ ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ مگر مجال ہے جو یہ لوگ کسی کی بات سنیں۔ بوڑھا آدمی کہہ کر چلا گیا تھا، لیکن میرے پاس شک کی ایک اور وجہ آ گئی تھی۔ اتنے میں اس عورت نے دروازہ کھول دیا۔ اس عورت کی آنکھیں لال اور سوجی ہوئی تھی، وہ تو اب بھی رو رہی تھی۔ ہم نے اس عورت سے اندر آنے کی اجازت لی، اس نے ہمیں گھر کے اندر بلا لیا اور ہم گھر کے اندر آ گئے۔ گھر کے اندر جا کر انسپکٹر شاہ نواز نے گھر کا پورا جائزہ لیا۔ وہ عورت ڈری ہوئی نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہی تھی، جیسے اسے کسی بات کے پتہ چل جانے کا ڈر محسوس ہو رہا ہو۔ وہ عورت کہنے لگی، آپ کو یہاں کیا ملے گا؟ میرے شوہر گم ہو گئے ہیں، آپ انہیں ڈھونڈتے کیوں نہیں ہو؟ بلکہ میرے گھر کیا لینے آئے ہیں؟ انسپکٹر شاہ نواز نے آنکھیں دکھا کر اس عورت کو دیکھا تو وہ چپ ہو گئی، لیکن اب مجھے اس کے الفاظ بڑے ہی عجیب لگ رہے تھے۔ اپنی پریشانی بھول کر اسے ہمارے گھر آنے کی فکر لگ گئی تھی۔ وہ بار بار ہمیں گھر سے جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد انسپکٹر شاہ نواز نے تھوڑا غصے سے کہا، میڈم آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے باہر چلی جائیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ انسپکٹر شاہ نواز کی بات سنتے ہی اس عورت کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ کیوں جی، باہر کیوں جاؤں؟ میں کیا چور ہوں؟ یہ میرا گھر ہے، میں اپنے گھر سے باہر کیوں جاؤں؟ انسپکٹر شاہ نواز نے کہا، میڈم آپ کو تھوڑی دیر کے لیے چپ ہونا پڑے گا، یا تو پھر آپ باہر چلی جائیں، ورنہ ہمیں دوسرا طریقہ بھی آتا ہے۔ انسپکٹر شاہ نواز نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ عورت گھبرا گئی۔ نہیں انسپکٹر صاحب، میں نہیں جاؤں گی، گھر کی 100 مشکلیں ہوتی ہیں، میں اپنا پورا گھر آپ کے حوالے کیسے چھوڑ دوں؟ اچھا ٹھیک ہے، انسپکٹر شاہ نواز نے کہا اور مجھے لے کر گھر سے باہر آ گئے۔ میں نے کہا، انسپکٹر صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ اس عورت کے کہنے میں آ گئے۔ اچھا تھا کہ ہم گھر کی تلاشی لے لیتے، آخر وہ عورت ہمیں گھر پر اکیلا چھوڑنے میں ہچکچا کیوں رہی تھی؟ وہ کہنے لگی، تم نہیں سمجھو گے، میں اس عورت کو آزما رہا تھا۔ اس کے برتاؤ سے پتہ چل گیا ہے کہ اسے پریشانی اس بات کی ہے کہ ہمیں کسی سچ کا نہ پتہ چل جائے۔ اگر یہ پریشانی نہیں ہوتی تو وہ اپنے شوہر کی یاد میں تڑپ رہی ہوتی۔ اپنی پریشانی میں انسان اتنی باتیں نہیں سوچتا کہ گھر کھلا پڑا ہے یا پھر کسی کے حوالے کر دیا جائے تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ اب تم صبر کرو اور دیکھو میں اس عورت کا کیا حل کرتا ہوں۔ انسپکٹر صاحب نے کہا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ خیر اگلے 2 دن خاموشی سے گزر گئے تھے۔ وہ عورت بھی شاید یہ سوچ کر چپ ہو گئی ہوگی کہ شاید اس کے پتی کی کھوجبین کرنے میں کہیں اور اس کا سچ کھل کر سامنے نہ آ جائے، اس لیے اس نے دوبارہ ہم سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ لیکن وہ عورت انسپکٹر صاحب کی نظروں میں آ گئی تھی۔ ایک دن صبح انسپکٹر صاحب کہنے لگے کہ تم اپنے کپڑے بدلو، ہم بھیش بدل کر اس عورت کے گھر جائیں گے، دیکھیں گے کہ اب وہ کیا کرتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی وردی اتاری اور پینٹ شرٹ پہن کر آ گیا۔ انسپکٹر شاہ نواز بھی اپنی وردی اتار کر پینٹ شرٹ پہن چکے تھے۔ ہم دونوں اس عورت کے گھر والی گلی میں پہنچ گئے تھے۔ وہاں جا کر دیکھا تو ابھی تک لوگ جاگے نہیں تھے۔ صبح صبح کا ٹائم تھا، ہر طرف خاموشی کا راز تھا۔ انسپکٹر شاہ نواز نے مجھے گھر کے باہر ہی رکنے کو کہا اور خود اس عورت کے گھر کے آس پاس کا جائزہ لینے میں لگ گئے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تبھی اچانک ان کی نظر ایک چیٹی پر پڑی۔ انسپکٹر صاحب اس چیٹی کو دیکھتے ہی چونک گئے اور کہنے لگے، جاؤ جا کر تھانے سے لیڈیز پولیس اور کچھ پولیس کرمیوں کو لے کر آؤ، ہمیں ابھی کے ابھی اس عورت کو گرفتار کرنا ہے۔ انسپکٹر صاحب کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا، لیکن سر ابھی تو اس عورت پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا ہے، پھر ہم اس عورت کو گرفتار کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے مارے حیرت کے پوچھا۔ انسپکٹر شاہ نواز نے کہا، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں یہ سب میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، اور یہ بات تمہیں پولیس میں ساری زندگی کام آنے والی ہے۔ انسپکٹر صاحب نے مجھے جانے کے لیے کہہ دیا۔ میں جلدی سے تھانے پہنچا، پولیس منگوا کر کچھ پولیس کرمی اکٹھے کیے اور کچھ لیڈیز پولیس کو ساتھ لے کر واپس اس گلی کی طرف چلا گیا۔ پولیس کی گاڑی دیکھ کر سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے اور اس عورت کے گھر کے باہر جمع ہونے لگے تھے۔
मानो कि कोई तमाशा लगने वाला हो। इंस्पेक्टर साहब ने उस औरत के आंसुओं की परवाह ना करते हुए लेडीज़ पुलिस को हुक्म दिया कि इस औरत को गिरफ़्तार करके पुलिस जीप में डालो। वह औरत पहले तो माफ़ी मांगती रही कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे माफ़ कर दो, और फिर बाद में ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर बोली, मेरे शौहर गुम हो गए हैं और तुम लोग मुझे ही गिरफ़्तार करके ले जा रहे हो। बजाय मेरी मदद करने के इंस्पेक्टर साहब ने उसकी एक न सुनी और उस औरत को पुलिस जीप में बैठा दिया गया। थाने पहुंचकर मैं बेचैन था कि इंस्पेक्टर साहब उस औरत के केस से पर्दा उठाते हैं, लेकिन उसकी तो नौबत ही नहीं आई थी। लेडीज़ पुलिस ने उस औरत को मारना शुरू कर दिया था। उस पर बुरी तरह मार पड़ रही थी, यहाँ तक कि वह अपना मुंह खोलने पर मजबूर हो गई। और फिर उसने खुद ही कह दिया कि उसने खुद ही अपने शौहर को मार दिया है। और अब मैं आपको एक एक अल्फाज सच सच बताऊंगी। और फिर आखिरकार उसकी कहानी उसने खुद ही सुनाई। उस औरत ने हमें बताया कि हम दो बहनें थीं। मेरा नाम अलीना है और मेरी बड़ी बहन का नाम अक्सा था। हम दो ही बहनें थीं, हमारा कोई और बहन भाई नहीं था। मेरी अम्मी ज़्यादातर बीमार रहती थी और अब्बा की एक कपड़े की दुकान थी। अब्बा ज़्यादातर कपड़े की दुकान पर ही बैठा करते थे। हम दोनों बहनों का आपस में बहुत प्यार था। अक्सा आपी मेरा बहुत ध्यान रखती थी। मैं भी अपनी आपी के बिना नहीं रह सकती थी। अक्सा आपी की शादी 2 साल पहले हो गई थी। जब अक्सा आपी की शादी हुई उन दिनों मैं 19 साल की थी। जब मेरी आपी दुल्हन भर के घर से चली गई तो उनके जाने के बाद मैं घर में अकेलापन महसूस करने लगी थी। मेरी अम्मी अक्सर बीमार रहती थी और घर में पड़ी रहती थी और अब्बा दुकान पर होते और कोई और भाई भी नहीं था। अकेले मेरा जी घबराता था। मेरी उम्र में अभी बचपना बाकी था। तब मैं अक्सर अपनी बहन को फ़ोन करके कहती थी कि तुम हमारे घर आ जाया करो, मगर उसका भी अपना घर था। फिर कब तक हमारे साथ रहती। हफ्ते में 1-2 बार आ जाती थी। अकेलापन अब मुझे डसने लगा था और अकेलेपन की वजह से मैं बीमार भी रहने लगी थी। एक दिन आप ही हमारे घर आई तो मुझसे कहने लगी कि तुम मेरे साथ चलो, कुछ दिन मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारी तबीयत भी बहल जाएगी और तुम्हारी तबीयत सुधर भी जाएगी। अक्सा आपी की बात मुझे सही लगी थी। मुझे तो उनके घर वैसे भी अच्छा लगता था। वह और उनके शौहर रहीम अकेले ही रहते थे। घर में किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं होता था। वहाँ जाकर मैं अपनी आपी से खूब गपशप कर सकती थी। अल्लाह को पता नहीं क्या हुक्म था कि मैं जिस दिन आपी के घर गई थी उसी दिन से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वे बिस्तर से जा लगी थी। मुझे बहुत दुख हुआ था। ऐसे में रहीम भाई उनका बहुत ख्याल रखते थे। वे हर चीज़ वक्त पर लाते और कहते कि अपनी आपी को बनाकर खिलाओ, मैं उसे बीमार नहीं देख सकता। एक दिन रात का समय था, मैं और आपी साथ में बैठे बातें कर रहे थे। तभी उन्हें नींद आ गई। मैं सोचने लगी कि मैं अपने कमरे में जाकर सोऊं या फिर यहीं आपी के पास लेट जाऊं। फिर सोचा यहाँ रहना ठीक नहीं है, रहीम भाई क्या सोचेंगे, और मैं कमरे से बाहर निकल गई। तभी मैंने बाहर खड़े हुए रहीम भाई को देखा तो मुझे अजीब सा लगा था, क्योंकि उनकी नज़रें आज बदली हुई सी लग रही थी। मैंने उनसे कोई बात नहीं की और तेज़ी से चलती हुई अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में बैठे मुझे थोड़ी ही देर गुजरी थी, तभी मुझे दरवाज़े पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मेरा दिल खोल कर रह गया था। मैंने उठकर बाहर झाँका तो देखा बाहर रहीम भाई खड़े थे। अच्छा नहीं लगता था कि वे बाहर खड़े रहें। मेरे दिमाग में आया कि कहीं आपी की तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो गई हो, इसलिए मुझे बुलाने आए हों। तब मैंने कहा, रहीम भाई क्या बात है, आपको क्या मुझसे कुछ कहना है? वे बोले, हाँ तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो रहीम भाई ने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी हरकत देखकर मैं परेशान हो गई कि भला कोई बहनोई अपनी साली के साथ ये हरकत कैसे कर सकता है। मैंने कहा, रहीम भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो मेरे बड़े भाई समान हैं और आप ही बीमार हैं। मैं यहाँ उनकी खिदमत के लिए रुकी हुई हूँ। मगर उनके ऊपर कोई और ही भूत सवार था। वे मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे और मुझे अपने करीब लाने की कोशिश करने लगे। तब मैंने उनके चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा और उन्हें धक्का देकर ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चली आई। मेरे बहनोई का तो बुरा हाल हो गया था गुस्से के मारे, क्योंकि मैंने उनके मुंह पर थप्पड़ जो मार दिया था। आपी बेचारी तो दवाइयों के असर में थी, इसलिए शायद
उस शोर शराबे को सुन ना सकें। सुबह उठकर मैंने सोचा कि अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए और फ़ौरन अपने घर चले जाना चाहिए। मैं अक्सर आप ही को रहीम भाई की हकीकत भी बता देना चाहती थी, लेकिन बता नहीं सकी क्योंकि सुबह सुबह मेरी बहन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सुबह सुबह मेरे बहनोई ने उन्हें गर्म दूध का गिलास और कुछ दवाइयाँ भी दी थी, मगर उसके बावजूद उनकी खांसी और बुखार में कमी नहीं हो रही थी। आपी को देखकर मेरा कलेजा कटने लगा था। कुछ दिनों में मेरी आपी बहुत कमज़ोर हो गई थी, उनका चेहरा पीला पड़ गया था। आपी की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। शाम को रहीम भाई आपी के लिए दवाई ले आए। मैंने उन्हें दवाई खिलाई और अपने कमरे में जाने लगी। आपी को भी नींद आ रही थी। तब रहीम भाई ने मुझे रास्ते में ही रोक लिया। वे कहने लगे, मैं तो तुम्हें शुरू दिन से ही पसंद करता हूँ। तुम्हारी बहन में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारे माँ बाप से मैंने तुम्हारा रिश्ता मांगा तो वो कहने लगे कि पहले बड़ी बेटी की शादी करेंगे, उसके बाद ही छोटी की करेंगे, और अभी तो हमारी छोटी बेटी की उम्र बहुत कम है, इसलिए हम उसकी शादी नहीं कर सकते हैं। मगर तुम मुझे शुरू से ही पसंद थी। रहीम भाई के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर मुझे गुस्सा आ गया, मगर मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरी बहन बहुत बीमार थी। मैं उनसे किसी तरह से अपना पीछा छुड़ाकर अपने कमरे में आ गई और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके लेट गई। अगले दिन मेरी बहन की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ गई, यहाँ तक कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल पहुंचकर पता चला कि आपी ने बहुत बड़ा सदमा दिल को लगा लिया है और इसी वजह से भी बीमार पड़ गई हैं। बुखार परेशानी की वजह से आ गया था और आपी को पैरालाइज होने के भी चांस हैं। इसके अलावा मेरी आपी को डायरिया भी हो गया था। ये बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी। मेरी अम्मी अब्बा भी अस्पताल पहुंच गए थे, लेकिन उसी शाम आपी हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। उस वक्त तो जैसे मेरे सर पर आसमान गिर गया था। उस दिन मैं दहाड़े मार कर रोई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी आपी मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चली जाएंगी। मेरा तो सब कुछ मेरी आपी ही थी। बचपन से लेकर अब तक मैंने आपी के साथ ही वक्त गुजारा था। आपी मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। मैं उनसे अपने दिल की सारी बातें कर लिया करती थी। बचपन से लेकर अब तक मेरी आपी ने मेरा बहुत ख़याल रखा था, मेरा बहुत साथ दिया था। मेरी अम्मी तो हमेशा से ही बीमार रहती थी। मेरा ज़्यादा समय मेरी आपी के साथ ही गुजरता था। मैंने सोचा था अब मैं उस रहीम जैसे आदमी को कभी मुंह नहीं लगाऊंगी। मैं तो अपनी आपी की वजह से उस घर में रुकी हुई थी। अब मेरी आपी ही नहीं थी, उस घर में रुकने का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन ज़िंदगी बड़ी अजीब चीज़ है। ज़िंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आती है जिसे इंसान ने सोचा भी नहीं होता। एक शाम मेरे अम्मी अब्बा घर पर नहीं थे तो दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने रहीम भाई खड़े थे। मैं उन्हें देखते ही डर गई। मैं कहने लगी कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगी, लेकिन रहीम भाई ने कहा कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ और बात करके यहाँ से चला जाऊँगा। उसके बाद मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। मैं समझ गई थी कि इस घटिया इंसान को मुझसे क्या बात करनी है, मगर फिर भी मैंने सब्र किया और चुप रही क्योंकि मैं कोई तमाशा नहीं चाहती थी। तब रहीम भाई ने बड़े ही ठहरे हुए अल्फाजों में कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे मना किया तो अच्छा नहीं होगा। पहले भी तुम्हारा रिश्ता ना देने का अंजाम तुम्हारे सामने है, यानी तुम्हारी आपी की मौत की वजह तुम हो, और अगर तुम इनकार करोगी तो सोचो कि अब क्या होगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रहीम भाई इस कदर भी गिर सकते हैं। ना जाने उनकी इस बात का क्या मतलब था, मगर मैं उनके कहने के अंदाज़ को देखकर डर गई थी। मैंने उसके आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरी बहन तो इस दुनिया से चली गई थी और अब मुझे रहीम भाई से कोई डर नहीं था। अगले 1-2 दिन उन्होंने मेरा जवाब मालूम करने की कोशिश की, तो मैंने साफ साफ कह दिया कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही तुमसे शादी करनी है। तुम्हें जो करना है वह कर लो। मेरी बात का रहीम भाई पर कोई असर नहीं हुआ था। उसने मेरी अम्मी अब्बा से मेरा रिश्ता मांगा। पता नहीं उन्होंने क्या बात की कि मेरे माँ बाप से की कि वे मेरी शादी के लिए मान गए और मेरी रज़ामंदी के ख़िलाफ़ ही मुझे रहीम भाई के पल्ले बांध दिया। मैंने अपने माँ बाप को समझाने की लाख कोशिशें की कि रहीम भाई अच्छे आदमी नहीं हैं, उनकी नीयत गंदी है, वे पहले भी मेरे ऊपर गंदी नज़र डाल चुके हैं। लेकिन मेरे अब्बा ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। ये बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ देने वाली थी, मगर मैं क्या करती। रहीम भाई जैसे घटिया इंसान का साथ
میری قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ اور پھر رحیم بھائی سے میری شادی ہو گئی تھی۔ شادی کے کچھ دنوں تک تو ان کا برتاؤ میرے ساتھ بہت ہی اچھا رہا تھا، لیکن دھیرے دھیرے ان کا برتاؤ میرے ساتھ خراب ہونے لگا تھا۔ شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے میرے ماں باپ کو دھمکا کر میرے ساتھ شادی کی تھی۔ اب رحیم میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے۔ وہ مجھ سے ہنس کر کبھی بات بھی نہیں کرتے تھے، ہر سمے مجھے طعنے دیتے اور مجھ پر شک بھی کرتے تھے۔ وہ ایک دماغی مریض بن گئے تھے۔ تب میں نے ایک دن ان سے پیچھے چھڑانے کے بارے میں سوچا، اور میں یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ رحیم نے میری بہن کی جان لی تھی، اور یہ بات اس نے خود اپنے منہ سے ہی بول دی تھی۔ اس دن جب اس نے کہا تھا کہ تمہارے انکار کی سزا تمہاری بہن کو مل چکی ہے، تب میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تم نے میری بہن کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تب اس نے صاف صاف بول دیا تھا کہ تمہاری بہن کو میں نے غلط دوائیاں دی تھی، جس کی وجہ سے وہ بیمار رہتی تھی اور اس دنیا سے چلی گئی، اور پھر میرا خون کھول اٹھا تھا، میں برداشت نہ کر سکی، اور پھر میں نے اسے اپنی بہن کا بدلہ لینے کے بارے میں سوچ لیا، اور پھر میں اپنے پلان پر سوچ وچار کرنے لگی۔ پھر میں نے اپنی آپی کا بدلہ لے ہی لیا، اور اس گھٹیا انسان کی یہی سزا تھی۔ میں نے اسے اپنے آنگن میں ہی گڈھا کھود کر گاڑ دیا تھا۔ اس عورت کی کہانی پوری ہو چکی تھی، یہ کہہ کر اس عورت نے نفرت سے فرش پر تھوک دیا تھا۔ انسپکٹر شاہ نواز نے اس عورت کو اندر لے جانے کا حکم دیا اور بیٹھ کر اس کی فائل بنانے لگے۔ میں نے کہا، سر، میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ آخر آپ کو پتہ کیسے چلا کہ یہ عورت ہی اپنے شوہر کی قاتل ہے؟ انسپکٹر شاہ نواز کہنے لگے کہ میں نے اپنی ساری عمر اسی تھانے میں گزاری ہے، اور میں جانتا ہوں کہ کس انسان کے بات کرنے کا مطلب اور انداز کیا ہوتا ہے۔ میں بنا بتائے اس دن اس عورت کے گھر گیا تھا اور اپنے الفاظوں میں اس عورت سے بات کی تھی۔ وہ کوئی پیشہ ور مجرم تو تھی نہیں۔ وہ ایک دم سے گھبرا گئی تھی، جیسے ایک مجرم گھبرا جاتا ہے، لیکن پھر میں اس لیے چپ رہا کہ ابھی تک کوئی بھی ثبوت میرے ہاتھ نہیں لگا ہے۔ سچ پوچھو تو میں تو ہمت ہارنے لگا تھا، کیونکہ کوئی سرا میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اور جس دن میں دوسری بار تمہارے ساتھ اس عورت کے گھر گیا تھا، تو تمہیں یاد ہوگا میں نے دیوار پر ایک چیٹی دیکھی تھی اور تمہیں اس عورت کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا۔ ایسا میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ یہ ایک خاص قسم کی چیٹی تھی جو صرف وہاں پر پائی جاتی ہے جہاں کہیں انسان کی لاش دبی ہوتی ہے، اور ایسی چیٹیاں زیادہ تر قبرستان میں پائی جاتی ہیں۔ ایک بار میرا قبرستان جانا ہوا تھا، وہاں پر میں نے اس طرح کی چیٹیوں کو دیکھا تھا، اس لیے مجھے معلوم تھا کہ قبرستان کی چیٹیاں اور ہمارے گھر کی چیٹیوں میں بہت انتر ہوتا ہے۔ قبرستان کی چیٹیاں ہمارے گھر کی چیٹیوں سے ایک دم الگ ہوتی ہیں۔ اس لیے جب میں نے قبرستان والی چیٹی اس عورت کے گھر کی دیوار پر دیکھی تو میں سمجھ گیا کہ یہاں آس پاس ہی کہیں کوئی مردہ دفن ہے، اور سچ میں ایسا ہی ہوا۔ اس عورت کی جگہ بتانے پر آنگن کو کھودا گیا اور وہاں سے اس کے شوہر کی لاش کو نکالا گیا۔ اس کے بعد اس عورت کو قانون کی طرف سے سزا دی گئی تھی، کیونکہ انسان کے ساتھ جتنا بھی بڑا ظلم کیوں نہ ہو جائے، اسے قانون اپنے ہاتھوں میں نہیں لینا چاہیے۔ تھانے میں یہ میرا پہلا کیس تھا، اس لیے مجھے وہ عورت بے گناہ لگی تھی۔ اب میں سوچتا ہوں کہ غلطی کس کی تھی، اس عورت کی، اس کے ماں باپ کی، یا پھر اس کی بہن کی، یا پھر ہمارے معاشرے کی، جہاں سچے رشتوں کے بیچ کوئی پہچان ہی نہیں کر پاتے۔ سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ ان جیسے گھٹیا الفاظوں نے لوگوں کے دماغ میں سے رشتوں کی اچھائی کو ہی ختم کر دیا ہے۔ آخر میں یہ بتائیں کہ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔